الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی ہے شکل رابع میں. شکل رابع شکل اول کا برعکس ہے کہ جس میں حد اوسط پہلے قضیے میں کیا ہوگا؟ موضوع اور دوسرے قضیے میں محمول. اور شکل اول میں کہاں رہے گا حد اوسط؟ پہلے قضیے میں محمول، دوسرے قضیے میں موضوع. شکل ثانی میں کہاں رہے گا؟ دونوں قضیوں میں محمول، شکل ثالث میں دونوں قضیوں میں موضوع. صحیح؟ اس طرح سے اشکال جب شکل رابع میں تو اس کے پہلے دو نتیجے ہم نے پڑھ لیے تھے. تیسرا نتیجہ کیا ملے گا؟ تیسری قسم کیا ہوگی؟ کہہ رہے متتألف صغراہ من سالبۃ کلیہ. سالبہ کلیہ تو جانتے ہیں نا کہ صغرا اس کا کیا ہوگا؟ سالبہ کلیہ. وکبراہ من موجبۃ کلیۃ، اور کبرا موجبہ کلیہ، یعنی پہلا سالبہ کلیہ دوسرا موجبہ کلیہ. نتیجہ کیا بنے گا؟ سالبہ کلیہ. قاعدے کے مطابق نتیجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لا شیء من الانسان بجماد. لا شیء من الانسان بجماد، یہ سالبہ کلیہ ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. وَكُلُّ نَاطِقٍ إِنسَانٌ، یہ موجبہ کلیہ ہے یا نہیں ہے؟ لا شیء من الجماد بناطقین. آئیے اس کی تطبیق کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہوگی، نتیجہ اس کا نکالا جائے گا. چاپ دینا. یہ دیکھیے ہم نے لکھا لا شیء من الانسان بجماد، یعنی انسان کی کوئی شے جماعت سے نہیں ہے. کلو انسان، یہی ہے نا موجبہ کلیہ. کلو ناطق انسان. اب یہاں پہ دیکھیے حد اوسط کہاں ہے فرقان؟ انسان. پہلے قضیے میں کیا ہے؟ موضوع. دوسرے میں کیا ہے؟ محمول. ثابت کر دیں گے. ہمیں نتیجہ کیا بنانا ہے؟ سالبہ کلیہ. تو لا شیء آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا لیں گے؟ لا شیء من الجماد. یہ حد اصغر ہے تو اس کو کیا بنائیں گے؟ موضوع. ٹھیک ہے. کہیں گے لا شیء من الجماد بے ناطقن. اس کو کیا بنا دیں گے؟ یہ کیا ہے؟ حد اکبر. حد اکبر کو کیا بنائیں گے؟ اس کا نتیجے کا محمول. لا شیء من الجماد بے ناطقن. آگے سمجھ میں؟ سالبہ کلیہ موجبہ کلیہ دونوں کا نتیجہ کیا بنے گا؟ سالبہ کلیہ. آگے دیکھیں. چلیے چوتھی قسم پڑھیے. متتألف صغراہ من موجبہ کلیہ. صغرا کس سے مل کر بنے گا؟ موجبہ کلیہ سے. اور کبرا کیا رہے گا؟ سالبہ کلیہ. اسی کا آپ کو کیا کر دینا ہے؟ برعکس. یہ سالبہ کلیہ صغرا تھا، کبرا موجبہ کلیہ. چوتھی قسم کیا کر دیجئے؟ یہ موجبہ کلیہ اور یہ سالبہ کلیہ. آیا سمجھ میں؟ سیم طریقے سے نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ سالبہ جزئیہ. سالبہ جزئیہ نہیں ہے. کہاں ہے؟ سالبہ جزئیہ. ہاں. نتیجہ کیا ہوگا؟ سالبہ جزئیہ. وہاں کیا تھا؟ سالبہ کلیہ. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہے؟ سالبہ جزئیہ. جیسے کل سائل یتبخر. بخار کہتے ہیں بیٹا بھاپ کو. کل سائل، ہر سائل، ہر لکوڈ کیا ہوتا ہے؟ بھاپ بنتا ہے. اس کو گرم کیجئے بھاپ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ سائل بہنے والی کوئی بھی چیز بھاپ بنے گی کہ نہیں؟ اس کی گرم کرنے پہ نہیں بنے گی. ولا شیء من الحدید بسائل. لوہے کی کوئی شے سائل
نہیں ہے. نتیجہ کیا بنے گا؟ بعض ما یتبخر لیس بحدید. بعض ما یتبخر، کچھ جو بخار بنتا ہے یعنی بھاپ بنتا ہے، لیس بحدید، وہ لوہا نہیں ہے. جناب ایسے تو جناب کوئی بھی لوہا نہیں ہے جناب جو بھاپ. جناب یہ بات کیوں کہا تھا؟ یہ تو انہوں نے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہے. کیوں نہیں بنتا؟ لوہے اسی لوہے کو پگھلا دیا جائے. جناب ہر چیز پگھلائیں گے تبھی وہ بھاپ بنے گا. ہر چیز پگھلے گی نہیں، لکڑی جل جائے گی. تو جناب اس کو اوپر رکھیں گے تبھی وہ بھاپ بنے گی. جناب ایسے آگ تاپتے تو جناب ہاتھ گیلا. نہیں، ایک ہے کہ اس لکوڈ کا کنورٹ ہونا کس میں؟ بھاپ میں. دودھ ابالیں گے آپ جی، بھاپ بن کے کیا ہوگا؟ جلتا ہے کہ نہیں جلتا ہے؟ جی. کم ہوگا کہ بڑھے گا؟ جناب لکڑی حدیث سے کہاں ہے؟ لوہا نہیں، ایک بات کہہ رہا ہوں میں، یہ اس کو اگر پگھلائیں گے سائل کی شکل میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جی آ جائے گا. آئے گا. اس کو جس شکل میں دینا چاہیں دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ گرم کرنے کے بعد، پگھلانے کے بعد دے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوہا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کیا ہوتی ہیں؟ بھاپ بنتی ہیں. تو یہاں دیکھیں تیسری قسم کیا تھی آپ کی؟ سالبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ کلیہ. چوتھی قسم کیا ہے؟ سالبہ کہا گیا جی. ہاں، چوتھی قسم کیا ہے کہ موجبہ کلیہ صغرا، کبرا کیا ہو جائے گا؟ سالبہ کلیہ، نتیجہ سالبہ جزئیہ. آئیے پانچویں میرے خیال سے آخری ہے یہ. وہ کہہ رہے ہیں وَتَتَأَلَّفُ صُغْرَاهُ مِن مُوجِبَةٍ جُزْئِيَّةٍ. صغرا موجبہ جزئیہ ہوگا اور کبرا سالبہ کلیہ. نتیجہ کیا بنے گا؟ سالبہ جزئیہ. جیسے دیکھیں کہہ رہے ہیں بعض السائل یتبخر، کچھ سائل کیا ہوتا ہے؟ بھاپ بنتا ہے. لا شیء من الحدید بسائل، لوہے کی کوئی چیز سائل نہیں ہے. بعض ما یتبخر لیس بحدید. اسی طرح کا استدلال یہاں پر بھی ہے. بس کرنا کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ اوپر والا کیا تھا؟ صغرا موجبہ کلیہ. یہاں کیا ہے؟ اور کبرا کیا تھا؟ سالبہ کلیہ. یہاں کیا ہے؟ صغرا موجبہ جزئیہ اور کبرا کیا ہے؟ سالبہ کلیہ. نتیجہ کیا بنے گا؟ سالبہ جزئیہ. دونوں کے اضعاف کو لے لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ موجبہ اور سالبہ میں اضعاف کیا ہے؟ سالبہ. کلیہ اور جزئیہ میں اضعاف کون ہوگا؟ جزئیہ. نتیجہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ سالبہ جزئیہ. اور اس طرح سے ہماری قیاس کی بحث کیا ہو رہی ہے؟ تمام ہو رہی ہے. کہ جو ایک لمبی بحث تھی اور اس کے بعد اس ملاحظے میں آ جائے. یہ ملاحظہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ہاں یہاں بھی جناب چوتھا ہے جناب کل سائل یہ تو بخیر کہا. اب تو جناب یہاں پہ بعض السائل کیوں کہا؟ جناب بعض کیوں کہا اور وہاں پہ کل کیوں کہا؟ جس کا کل صحیح ہے اس کا بعض صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ ضروری تو نہیں ہے. چلو یہ کوئی بات ہو یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. جناب بات ایسا ہوتا ہے جناب ہر چیز وہ نہیں جس کا صرف بعض کہا جائے اس کا کل نہیں. اس سے پہلے جب ہم نے کل کو کہہ دیا تو کل کا بعض کیسے ہو سکتا ہے؟ کاذب ہوگا کہ صادق رہے گا؟ کاذب ہو جائے گا. کیسے کاذب ہو جائے گا بھائی؟ جس کا کل صادق ہے اس کا جز بھی کیا ہوگا؟ صادق. جس کا جز صادق ہو ضروری نہیں کہ اس کا کل بھی کیا ہو؟ صادق ہو. بھائی ہم نے کہا کل انسان ناطق، موجبہ کلیہ ہے تو بعض الناطق یا بعض الانسان ناطق کاذب ہو جائے گا. تب تو جب جس کا جز صادق ہے اس کا کل بھی کیا ہوگا؟ صادق رہے گا. واضح؟ ملاحظے پہ آئیے. کہہ رہے اما الانواع الاخرى للقیاس فقد اعرضت عن استعراضها. کہہ رہے ہیں کہ جو قیاس کی دوسری قسمیں ہیں فقد اعرضت عن استعراضها، ہم نے اس کو پیش کرنے سے کیا کیا؟ پرہیز کیا. اعرضت میں نے اعراض کیا یعنی میں نے بچایا، پرہیز کیا. ان استعراضها پیش کرنے سے، اختصاراً
بحث کو مختصر کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وَاِکْتِفَاءً بِذِكْرِ أَمْثِلَتِهَا فِي أَوَّلِ الْمَوْضُوع، اور میں نے ابتدائے موضوع میں صرف اور صرف اس کی مثالوں کو ذکر کر کے اکتفا کیا ہے۔ قیاس کی اہمیت کو دیکھ لیجئے، کہہ رہے مما تقدم، جو کچھ گزر گیا، نستطيع ان ندرك الاہمیت العظمى للقیاس، نستطيع ہم استطاعت رکھتے ہیں، ان ندرك الاہمیت العظمى کہ ہم عظیم اہمیت کو درک کریں، للقیاس، کس کے؟ قیاس کے، حیث یعرفنا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ حیث یعرفنا کیفیت التطبیقات العلمیہ، یہ ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، کیفیت التطبیقات العلمیہ کہ علمی تطبیق کس طرح سے انجام دیں، للحصول علی النتائج المطلوبہ، تاکہ ہمارے مطلوب نتائج مل سکیں۔ مثلا جیسے ہمارے پاس تھا کہ خالد یشرب الخمر، کل من یشرب الخمر فاسقون، تو اب ہمیں خالد کا حکم جاننا ہے تو کس کے ذریعے سے جانیں گے؟ قیاس کے ذریعے سے جانیں گے۔ تو کلی کا حکم اگر جزئی پہ لاگو کرنا ہے تو ہم کس استدلال کا سہارا لیں گے؟ قیاس کا لیں گے۔ کہہ رہے مما تقدم، جو مثالیں گزری، جو اقسام گزری، نستطيع ان ندرک، ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اہمیت العظمى کہ جو عظیم اہمیت ہے للقیاس، قیاس کی، حیث یعرفنا، جیسا کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے، کیفیت التطبیقات، تطبیق کرنے کی کیفیت، العلمیہ جو علمی ہوں، للحصول علی النتائج المطلوبہ، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مطلوب نتائج حاصل کر سکیں۔ مثال جیسے آپ کو دی، وفی ضوئہ، اور اسی کی روشنی میں، نستطيع ان ندرک، ٹھیک ہے، ہم اس بات کو درک کر سکتے ہیں کہ ان القیاس یشمل کل المجالات التي تتوفر على قواعد عامة تطبیقیہ، ہر مجال کہ جس میں عام قاعدے کی تطبیق کرنا ممکن ہو۔ قواعد عامہ یاد ہیں؟ 5 قواعد عامہ، جہاں بھی اس کی تطبیق ممکن ہوگی وہاں قیاس کا استعمال ہوگا، کہ دونوں اس میں حد اوسط کی کیا ہو؟ تکرار ہو، دونوں سالبہ نہ ہو، دونوں جزیہ نہ ہو، صغرا سالبہ نہ ہو، کبرا جزئیہ نہ ہو، اور نتیجہ اضعف مقدمتین کے تابع ہو۔ کہا یشمل، نستطيع ان ندرک ان القیاس یشمل کل المجالات، ہر مجال، ہر میدان میں شامل آ جائے گا قیاس، کہاں پہ؟ التی تتوفر علی قواعد عامہ، کہ جس میں قواعد عامہ شامل ہوں اور پائے جائیں، علمیت کانت او غیر علمیہ، چاہے وہ بحث علمی ہو یا غیر علمی، اگر وہاں قواعد عامہ کا دخل ہے تو قیاس کی کوئی نہ کوئی شکل وہاں پر ضرور پائی جاتی ہوگی، چاہے شکل اول ہو، ثانی ہو، ثالث ہو یا رابع ہو، چونکہ حد اوسط کی تکرار ہوگی تو حد اوسط کی تکرار کہیں تو رہے گا، حد اوسط یا تو موضوع رہے گا یا محمول رہے گا، یا دونوں میں موضوع ہوگا یا دونوں میں محمول ہوگا، تو کیا بنے گا؟ شکل بن جائے گی کہ نہیں بنے گی؟ شکل بنے گی۔ کہاں جہاں یہ قواعد عامہ ہوں گے وہاں پر بھی چاہے وہ بحث علمی ہو یا غیر علمی ہو۔ اب خلاصہ دیکھ لیجئے شکل رابع کا، موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، نتیجہ کیا بنے گا؟ موجبہ جزیہ، موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ کا نتیجہ کیا بنے گا؟ سالبہ کلیہ، موجبہ کلیہ کا نتیجہ سالبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ کا نتیجہ سالبہ جزئیہ، اس کو یاد رکھنا ہوگا آپ کو، موجبہ جزیہ سالبہ کلیہ کا کیا بنے گا؟ سالبہ جزئیہ۔ اور اس طرح سے ہم لوگوں نے کیا کر لیا؟ قیاس کی بحث تمام، اور انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ استقرا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔